السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، آغاز کرتے ہیں ہم اپنے 5ویں لیکچر کا۔ اس میں ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 کے بقیہ شارٹ کویسچن پڑھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ سمجھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تقریباً آج ہم آخری 17 شارٹ کویسچن آنسر کور کریں گے۔ پہلا کویسچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقلال کا پیکر تھے، ایک مثال دیں۔ یا صبر کے متعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، تبلیغ اسلام کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو سرداران طائف نے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہولہان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہ کیا اور صبر سے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے، صبر و استقلال کے معنی کے لغوی معنی بیان کریں۔ یہ صبر کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ صبر کا لغوی معنی یہ ہے رکنا اور برداشت کرنا، اور استقلال کے معنی ہے مضبوطی سے ڈٹے رہنا۔ اصطلاحی طور پر صبر سے مراد یہ ہے کہ انسانی مصائب اور تکالیف میں بے قرار نہ ہوں بلکہ اپنے جذبات کو قابو رکھتے ہوئے برداشت کریں۔ یہ سوال کل بھی آیا تھا، یہ 2 دفعہ کیونکہ پرانے پیپروں میں آیا ہے، تو آپ چاہیں تو اس کو 1 دفعہ لکھ لیں، پچھلی اسائنمنٹ میں یا صرف اس اسائنمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شب ابی طالب میں محصوری سے کیا مراد ہے؟ شین عین بے، شعب ابی طالب میں محصوری کہتے ہیں یعنی اس میں قید۔ اس کا جواب ہے، اسلام کی دشمنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے نبوت کے 7ویں سال بائیکاٹ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سمیت ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں 3 سال محصور رہنا پڑا، یعنی قید رہنا پڑا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ چوتھا شارٹ کویسچن ہے، صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا صبر ہے جس میں حرف شکایت نہ ہو، جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ 5واں شارٹ کویسچن ہے، کن 2 مساجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حصہ لیا؟ اس کا جواب ہے، مسجد قباء اور مسجد نبوی علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 6، کون سا ذکر تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کہلاتا ہے؟ نماز۔ اس کا جواب ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے۔ اس کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 7، ذکر کی کوئی 2 اقسام لکھیں۔ ہم نے 3 پڑھی تھی، آپ ان میں سے کوئی بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ پہلی ہے قولی ذکر، اس کا آپ نے آگے اس کی تاریخ بھی لکھنی ہے۔ زبان سے ذکر، زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور عملی ذکر یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنا۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے، ذکر کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ کریں یا ذکر کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا، ترجمہ آپ نے لکھنا ہے،
اے مومنو اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کے بعد 9واں شارٹ کویسچن ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں ایک آیت کا قرآنی ترجمہ لکھیں۔ اور وہ دبا لیتے ہیں غصے کو اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ آپ کو جتنے بھی ترجمے لکھوا دیے گئے ہیں ان کی آیت کا حوالہ آپ پچھلے لیکچروں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد 10واں شارٹ کویسچن ہے، فتح مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو معاف کرتے ہوئے سورہ یوسف کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا ترجمہ تھا، آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ سب مہربانوں سے مہربان ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ذکر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے، ذکر کے لغوی معنی کسی کو یاد کرنا، اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تسبیح فاطمہ تحریر کریں۔ یہ سوال بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس کو آپ بے شک دوبارہ نہ لکھیں، یہ بس سوال کسی دوسرے انداز سے بھی آ سکتا ہے، یہ آپ بس نوٹ کر لیں کہ ان دونوں سوالوں اس انداز میں اگر یہ آ جائے تب بھی اس کا یہی جواب ہوگا، اس کو بے شک آپ ایک دفعہ ہی لکھیں۔ جواب اس کا وہی ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے، اس کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، طائف کے لوگوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین پر کیا سلوک کیا؟ یا طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مختصر نوٹ لکھیں۔ تبلیغ اسلام کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو سرداران طائف نے دعوت قبول کرنے کے بجائے اور باش یعنی کہ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہ کیا اور صبر سے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ یہ سوال بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، آج کا پہلا سوال بھی یہی تھا، تو اس کو بھی بے شک آپ ایک دفعہ ہی لکھیں۔ یہ سوال اس دوسرے انداز سے بھی آ سکتا ہے، اس سوال کو صرف ریپیٹ کرنے کا یہ مقصد تھا۔ اگلا سوال ہے، عفو درگزر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال دیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو درگزر کی 2 مثالیں دیں۔ اس کا جواب ہوگا، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ پھر انہیں سکون نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جنگیں مسلط کیں۔ فتح مکہ کے دن وہ سب مجرموں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ساتھ نہیں لکھنا، سامنے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور یہ آیت پڑھی۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوسری مثال ہے زینب بن الحارث۔ یہودیہ نے گوشت میں زہر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، یا اس نے اقبال جرم بھی کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے، ذکر جلی اور ذکر خفی سے کیا مراد ہے؟ جلی جیم لام چھوٹی ہے اور خفی فے چھوٹی ہے۔ اس کا جواب ہے، ذکر خفی سے مراد دل میں ذکر کرنا، اور ذکر جلی سے مراد
آواز بلند کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ عفو درگزر کے بارے میں حدیث لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ آخری شارٹ کوشچن ہے، عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ عفو کے معنی ہے معاف کرنا اور درگزر کے معنی ہے نظر انداز کرنا۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، عفو کے معنی ہے معاف کرنا اور درگزر کے معنی ہے نظر انداز کرنا۔ اصطلاح میں عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا اور کسی سے انتقام نہ لینا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہوئے۔ آج جو ہم نے 17 شارٹ کوشچن کور کیے ہیں، اس میں سے 3 شارٹ کوشچن ریوائز ہوئے ہیں۔ آپ بے شک ان کو دوبارہ نہ لکھیں، ایک مرتبہ ہی لکھیں۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ انشاءاللہ یہ ہوم ورک کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، اپنے نیٹ کاپیوں پہ بھی لکھیں گے، اپنے شیٹس پہ بھی لکھیں گے، اور ان کو فائنل پیپر کے لیے، ویکلی اور منتھلی پیپر کے لیے بھی ساتھ ساتھ تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشیوں بانٹنے کا سبب بنیں۔ اللہ حافظ۔